لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے پارا پارا ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس پر غور کریں۔ محترم حضرات، سورۃ الحشر آیت 21، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو اللہ کی خوف سے پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور وہ کیوں ایسے ہوتا؟ کہ اس کو پتہ چلتا کہ میرے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی طرف سے ہم پر بھی نازل کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے حکم نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کے دن کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور لوگوں کے اعمال کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ جس شخص کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہوئے اس کی منزل حاویہ قرار دی گئی ہے۔ اس لیے محترم حضرات، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنانا بڑا ضروری ہے۔ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ ایک آیت سے لے کر 3 آیات، 4 آیات، 5 آیات ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو، اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے والا کبھی بھی نامراد اور پریشان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔